10 محرم الحرام ہے، محرم کی 10 تاریخ ہے، امام حسین پاک شہید ہوتے ہیں۔ لیکن معلوماتی بات ذہن میں رکھو، حسین پاک 10 محرم کو شہید ہوئے ہیں، 10 محرم کو نماز جنازہ نہیں ہوئی ہے۔ امام حسین پاک کی نماز جنازہ 10 محرم کو نہیں ہوئی ہے، پھر کتنی محرم کو ہوئی ہے یہ بھی سنو۔ حسین پاک کی نماز جنازہ 11 محرم کو ہوتی ہے، 10 محرم کو وہ یزیدی اپنی غنڈہ گردی پر اترے ہوئے تھے، سید زادوں کے تماچے مارے جا رہے تھے۔ حضرت سکینہ حسین کی سگی بیٹی کان میں بالی پہنے ہوئی تھی، اللہ ایک ظالم کی نیت خراب ہو گئی، اس بالی پر نیت خراب ہو گئی، آگے بڑھا، اس نے بالی کھینچی اتنی زور سے، حسین کی سگی بیٹی کا کان چر جاتا ہے۔ 10 محرم ہے، اب سنو، خیمے میں آگ لگا دی جاتی ہے، سید زادوں کے ہاتھ باندھ دیے جاتے ہیں۔ 10 محرم کو نماز جنازہ نہیں ہوئی، امام حسین پاک کا جسم شریف 10 محرم میں کربلا شریف میں رہ گیا، اور کیا اور وہ ظالم حسین پاک کے سر پاک کو لے کر کے خولی کے نیزے پہ لگا کر کے لے کے چل دیے۔ اب جب 11 محرم ہوتی ہے تو کربلا شریف کی برابر میں ایک بستی رہتی تھی، اس بستی کا نام مقام غادریہ ہے، وہاں کے رہنے والے لوگ قبیلہ بنی اسد کے لوگ ہیں، وہاں پر آ جاتے ہیں، آ کر کے حسین پاک کے قدموں کا بوسہ دیتے ہیں۔ اللہ اللہ سنو، اور حسین پاک اور تمام شہداء کی نماز جنازہ ان لوگوں نے 11 محرم کو ادا کی تھی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت یاد حسین حضرت علامہ مولانا مفتی سید مقیم الرحمن صاحب قبلہ۔ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں بات آ جائے کہ امام حسین پاک کی تو وہ عظمت تھی، ایک یہودی عورت نے ہاتھ لگا دیا تھا ایسے کر کے جب چھوٹے سے تھے، تو اللہ نے اسے ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا، وہ ایمان والی ہو گئی، تو پھر اللہ نے ان یزیدیوں کے دل میں رحم کیوں نہیں ڈالا؟ کم از کم 10 محرم کو نماز جنازہ پڑھ کے چلے جاتے۔ ان ظالموں نے ظلم اتنے کیے ہیں، 6 مہینے کے بچے علی اصغر کو شہید کیا، اور محمد کو شہید کیا، حضرت عباس کے بازو کاٹے، سید زادیوں کو بھوکا پیاسا رکھا گیا، جن کے بارے میں قرآن کی آیت تطہیر نازل ہوئی ہے، ان کے خیموں اور دوپٹوں میں آگ لگا دی گئی تھی، لیکن ان کے دل میں اللہ نے یہ رحم کیوں نہیں ڈالا؟ کم از کم 10 محرم کو نماز جنازہ پڑھتے جاتے۔ تو سنو، اس کا جواب یہ ہے، اللہ اگر چاہتا تو ان کے دل میں رحم ڈال دیتا، مگر میرے مولا نے ان کے دل میں رحم اس لیے نہیں ڈالا۔ مسئلہ یہ ہے، مفتی صاحب یہاں پر بیٹھے ہوئے، سنو، اگر نماز جنازہ جس کی ہو رہی ہے، وہ جنازہ اگر کسی ولی کا ہے، وہ جنازہ اگر کسی جنتی کا ہے، وہ جنازہ اگر متقی کا ہے، وہ جنازہ اگر پرہیزگار کا ہے، تو جتنے لوگ نماز جنازہ پڑھنے والے بحالت ایمان میں اگر ہو، بحالت ایمان ہو، تو وہ نماز جنازہ اس ولی کی پڑھے تو اس کے صدقے میں جنتی ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ سے سب لوگ جنتی ہو جاتے ہیں۔ تو میرے حسین کے لیے، نماز جنازہ کے لیے ان لوگوں کے دلوں میں اللہ نے رحم اس لیے نہیں ڈالا، میرے حسین کی نماز جنازہ اس لیے پڑھنے نہیں دی۔ ارے حسین صرف ولی ہی نہیں بلکہ ولیوں کے سردار ہے، حسین صرف حسین صرف ولی ہی نہیں بلکہ ولیوں کے سردار ہے، حسین جنتی جوانوں کے سردار ہے، حسین صحابی رسول ہے، حسین آل رسول ہے، حسین متقیوں کے امام ہے، حسین پرہیزگاروں کے امام ہے۔ اگر وہ لوگ یزیدی حسین پاک کی نماز جنازہ پڑھ لیتے تو اللہ تعالیٰ ان کو حسین کے صدقے میں انہیں جنتی کر دیتا، لیکن اللہ نے دل میں اس لیے نہیں ڈالا، اس لیے اللہ کو یہ گوارا نہیں تھا جو نبی کے بچوں کو ستائے گا وہ جنت میں نہیں جا سکتا، اس لیے
مسلک اعلی حضرت یاد حسین حضرت علامہ مولانا مفتی سید مقیم الرحمان صاحب اللہ. سنو امام حسین پاک. اب ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ حسین پاک کی نماز جنازہ 11 محرم کو ہوئی، تو یہ بتاؤ حسین پاک کو کفن دیا گیا یا نہیں دیا گیا؟ اگر دیا گیا تو کتنے کپڑے تھے، کہاں سے آئے، کون لایا، کس کلر کا تھا؟ اگر نہیں دیا گیا تو کیوں نہیں دیا گیا؟ اس کا بھی جواب دیتا چلوں. حسین پاک کو کفن نہیں دیا گیا، اس لیے نہیں دیا گیا. شریعت مصطفیٰ میں شہید کی کئی قسمیں ہیں. ایک شہید وہ ہے جسے کفن دیا جاتا ہے، ایک شہید وہ ہے جسے کفن غسل نہیں دیا جاتا. اگر کسی عورت کے یہاں بچہ پیدا ہو اور وہ پیدائش کی وجہ سے مر جائے، اسی میں اس کا انتقال ہو جائے، تو وہ عورت شہید ہے، لیکن اسے کفن دیا جائے گا. اگر کوئی دیوار سے ٹکرا کے مر جائے وہ شہید ہے، دیوار سے دب کے مر جائے وہ شہید ہے، اسے کفن دیا جائے گا. اللہ اللہ سنو، اگر کوئی ڈوب کر کے مر جائے وہ بھی شہید ہے، اسے کفن دیا جائے گا. کوئی کسی چیز سے ٹکرا کے مر جائے، ایکسیڈنٹ میں مر جائے، اور مجھے پتا چلا ان کے بھانجے کا جو انتقال ہوا ہے، قاری زین العابدین کے جو بھانجے محمد ارمان وہ جو تھے، ان کا انتقال بھی ایکسیڈنٹ سے ہوا ہے. اگر کسی چیز سے ٹکرا کے انتقال ہو جائے تو وہ شہید ہے، مگر اسے کفن دیا جائے گا. کوئی ندی میں ڈوب کے مر جائے وہ شہید ہے، مگر اسے کفن دیا جائے گا. کوئی پیڑ سے گر کے مر جائے وہ شہید ہے، مگر اسے کفن دیا جائے گا. اور ایک شہید وہ ہے جو تلوار لے کر کے میدان میں اسلام اور دین کی خاطر لڑتے لڑتے زخم کھا کر کے مر جائے، تو اس شہید کو نہ کفن دیا جائے گا نہ غسل دیا جائے گا، انہی کپڑوں میں دفنایا جائے گا. اب سنو، میرے اللہ نے جنت سے کفن اس لیے نہیں بھیجا. اگر اللہ چاہتا تو جنت سے حسین کا کفن بھیج دیتا. جب جنت سے کپڑے بھیج سکتا ہے تو کفن بھی بھیج دیتا، مگر اللہ نے کفن اس لیے نہیں بھیجا. آج بھی لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں قسطنطنیہ کی حدیث لا کر کے اس یزید کو جنتی بتاتے ہیں. کچھ لوگ کہتے حسین جو کربلا گئے تھے سیاست کے لیے گئے تھے، دولت کے لیے گئے تھے، رئی کی حکومت کے لیے گئے تھے. لڑائی جھگڑا دولت اور حکومت کا تھا. آج انگلیاں اٹھاتے ہیں. اگر حسین پاک کے لیے کفن آ جاتا تو کوئی نہ کوئی انگلی اٹھا دیتا. شریعت مصطفیٰ میں کفن نہیں ہے، لیکن حسین کفن کے ساتھ گئے ہیں. میرے اللہ نے یہ گوارا نہیں کیا، اس لیے حسین جب دنیا پر آئے تو حسین کا بچپنا گزرا شریعت مصطفیٰ پر. حسین اگر کھیلے تو صاحب شریعت کی گود میں، اگر حسین کاندھے پر سوار ہوئے تو صاحب شریعت کے کاندھے پر. حسین کا بچپنا شریعت مصطفیٰ پر، حسین کی جوانی شریعت مصطفیٰ پر، حسین کا بڑھاپا شریعت مصطفیٰ پر، حسین کے کھانے کا طریقہ شریعت مصطفیٰ پر، حسین کے پینے کا طریقہ شریعت مصطفیٰ پر، حسین کا پہننا اور اٹھنا بیٹھنا شریعت مصطفیٰ پر. یہی وجہ تھی اگر حسین چلے تو چلنے کی ادا بولے نبی نبی، اگر حسین کھائے تو کھانے کی ادا بولے نبی نبی، اگر حسین پیے تو پینے کی ادا بولے نبی نبی، حسین کی ہر ادا بولے نبی نبی. اللہ نے کہا حسین دنیا پر آئے تو شریعت مصطفیٰ پر، حسین دنیا سے جائے تب بھی شریعت مصطفیٰ پر. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت یاد حسین حضرت مولانا سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ.